السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جی ہاں، آج کے ولاگ میں آپ لوگ کے ساتھ میں بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے اپنی باؤنڈریز سیٹ کر سکتے ہیں سسرال میں۔ دیکھیں، سسرال کے علاوہ بھی آپ کے اندر یہ باتیں ہونی چاہیے تاکہ آپ خود کو سمجھ سکیں کہ آپ خود کی قدر کر سکیں اور آپ سمجھ سکیں کہ آپ کیا ہیں۔ اکثر خواتین کیا کرتی ہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے خود بھول جاتی ہیں کہ میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں۔ اپنی خوشیوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کر دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ شاید اگلا بندہ مجھ سے خوش ہو جائے، لیکن میں بتاتی چلوں یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر کہ کوئی شخص آپ کی کسی ایک اچھائی میں خوش نہ ہو رہا ہو تو یقین جانیں وہ ساری زندگی بھی آپ اس کے لیے اچھائیاں کرتی رہیں، آپ اس کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کہ کسی کے دل میں جگہ بنانی ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ شخص آپ کو دل میں رکھنا بھی چاہتا ہے جو آپ جگہ بنا رہی ہیں۔ جو نہیں رکھنا چاہتا وہ کبھی زندگی میں آپ کو اپنے دل میں نہیں رکھے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم جوائنٹ فیملی میں یا پھر ہمارا سسرال ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ جوائنٹ فیملی میں ہی ہو۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں نہیں ہو تو اس کے علاوہ بھی آپ کا آنا جانا سسرال میں ہوتا ہے، اور سسرال آپ کے گھر بھی آتے ہیں سسرال والے، لائک نند، جیٹھانیاں، دیور، جیٹھ، ہر کوئی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے دیکھ لینا ہے کہ کوئی آپ کی ایفرٹس کو سراہ رہا ہے، آپ سے خوش ہو رہا ہے، آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، تو پھر تو آپ ان کے لیے جو بھی دل چاہے کر سکتی ہیں۔ لیکن جہاں آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کچھ کر رہی ہیں اور کوئی آپ کو نہیں سہارا رہا، نہیں وہ آپ سے خوش ہو رہا، تو پھر سمجھ جائیں کہ وہ بندہ کبھی بھی زندگی میں آپ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کچھ لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں، وہ بہت اچھی سے کوشش کرتی ہیں کہ میرا سسرال مجھ سے خوش ہو جائے، وہ ان کی ہر بات مان رہی ہوتی ہیں اور بڑی نیک دلی سے ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، کچن سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں، گھر کو سنبھال لیتی ہیں، لیکن وہیں پر ان کی ساسیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ان کو اپریشیٹ نہیں کرتی، نہ ہی نندے کرتی ہیں، بلکہ ان کو اور بھی وہ دبوچ لیتی ہیں کاموں کے پیچھے، اور سمجھتی ہیں کہ اب یہ نوکرانی ہے اور اب یہ سارا کام کر کے ہمیں دے گی۔ لیکن وہ بیچاری اس میں بھی خوش ہوتی ہے کہ چلو میں کام کر رہی ہوں، میری نندے اور میری ساس مجھ سے خوش تو ہے نا، لیکن وہیں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں بھی ہزار کر رہی ہوتی ہیں اور اس کو پسند بھی نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اس کے کھانے میں، اس کے کام میں کیڑے نکال رہی ہوتی ہیں۔ تمہارا پوچھا اچھا نہیں لگا، تمہاری جھاڑو اچھی نہیں لگی، تمہارا کھانے میں نمک زیادہ ہے، تمہیں کام نہیں آتا ہے۔ وہ بچی بیچاری کوشش کرتی ہے اپنے گھر کو بنانے کی، سیٹ کرنے کی، دلوں میں جگہ بنانے کی، لیکن اس کو کوئی بنانے دیتا ہی نہیں ہے۔ ساری زندگی اس کو تانے ہی دیے جا رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں وہ تھک جاتی ہے، اور پھر جب وہ تھوڑا شعور اختیار کرتی ہے، تھوڑا سمجھدار ہو جاتی ہے، پھر وہ منع کرنے لگتی ہے کاموں سے اور کام نہیں کرتی۔ پھر وہ اس کو سراہنے کی، جب اس کو کوئی محبت ہی نہیں دے رہا تو پھر وہ کاموں کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اندر سے وہ چیزیں ختم کرنے لگتی ہے کہ نہیں بھائی یہاں میری جگہ نہیں بن رہی۔ تو پھر کہا جاتا ہے بڑی چلاک، بڑی چنڈ ہے، بیٹے کو دور کر رہی ہے، بیٹے کے کان میں باتیں بھر رہی ہے، بڑی بری بہو ہے میری۔ بھائی سسرال والے کسی معاملے میں خوش ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جب ان کے لیے آپ بہت کرو تو پھر انہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ ہم پہ جادو تو نہیں کہیں کر رہی، یا یہ اتنا کیوں کر رہی ہے، یا پھر آپ نہ کرو تو پھر یہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ تو بھائی مہارانی بن کے بیٹھ گئی ہے۔ تو سسرال والے خوش کسی حال میں ہوتے ہی نہیں ہیں ان لڑکیوں سے۔ تو پھر میں آپ لوگوں کو یہی التجا کروں گی کہ جہاں پر آپ کو لگے نا کہ نہیں آپ کو کوئی سہارا، آپ اتنی محنت کر رہی ہیں، تو بس آپ وہیں پر اپنے آپ کو سٹاپ کر دیں۔ اپنی قدر جانیں، خود کو مینٹین کریں، خود کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو خیال رکھیں، اپنے شوہر کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کی رسپانسبلٹی آپ کے بچے اور آپ کے ہسبینڈ ہے، ان کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صبح اٹھتے ہی نمبر بڑھانے کے لیے کچن میں گھس گئی ہیں اور اپنے جیٹھوں کو جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کو یا پھر نندوں کو کھانے بنا کے تو ناشتے بنا کے دے رہی ہیں۔ اپنے بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھوکے اسکول چلے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ یونیفارم بغیر پریس کیا ہوا چلے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو کوئی ٹائم نہیں دے رہی ہے، ان کے رزلٹ 0 آ رہے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ماں کتنی خراب ہے، بچوں پہ توجہ ہی نہیں دیتی، اس کے بچے اتنے گندے رہتے ہیں، اس کے بچے بغیر پریس ہوئے یونیفارم میں جاتے ہیں۔ بھائی عقل کے اندھو یہ دیکھتے ہی نہیں ہو کہ بھائی وہ آپ لوگوں کے پیچھے سارا وقت لگا دے رہی ہے، تو وہ کیسے اپنے بچوں کو دیکھے گی؟ وہیں ہسبینڈ دیکھتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، خود کا حال دیکھو تم کیسی ہو گئی ہو۔ وہاں وہ یہ نہیں کہتی کہ میں پورا دن یہاں کام کرتی ہوں، وہ وہاں پریشان ہو جاتی ہے شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، یا شاید میں ہی ایسا غلط کر رہی ہوں۔ تو جی ہاں، آپ غلط کر رہی ہو، آپ یہاں یہ غلطی کر رہی ہو کہ آپ کے بچے اور آپ کے ہسبینڈ پہلے ہیں۔ پہلے بچوں کو خیال کرو، ان کو پڑھاؤ، جواب دو۔ بچوں کو پڑھانے کے ٹائم پہ کوئی تنگ کر رہا ہے، چائے بنا دو بھابھی یا چائے بنا دو بہو، تو کہو میں بچوں کو پڑھا کے بنا دیتی ہوں۔
جتنے بھی نیک اور اچھی بن جائیں گی آپ کو کوئی ایوارڈ نہیں ملے گا. اپنے بچے اپنے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے دیور جیٹھ اور پھر جٹھانیاں اور پھر نندوں کی. تو آپ اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنے شوہر کو دیکھیں، خود کو دیکھیں، اپنا آپ کو اچھا رکھیں، سر جھاڑ منہ پھاڑ نہ رہیں. اپنا کمرہ صاف کیے بغیر بہو اٹھتے کچن میں جاتی ہے اور ناشتہ بناتی ہے کہ میرے سسر اور میری ساس کھائیں اور میرے دیور جیٹھ کھائیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اکثر ساس کمرے میں جائے تو کہتی ہے اللہ کا کمرہ کتنا گندا ہو رہا ہے، کیسا گندا چھوڑ دیا ہے. تو یہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے ہی پیٹ میں ڈالنے کے لیے کمرہ چھوڑ کر نکل کے کام کر رہی ہے. وہ یہ بالکل نہیں سوچتی ہیں، وہ یہ سوچتی ہیں کہ کتنی گندی ہے. اب ایک عورت کدھر کدھر جائے، کیا کیا کام کرے، ایسا نہیں ہوتا نا. تو بس اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں. آپ کے بچے اور آپ کے ہسبینڈ آپ کی ریئل رسپانسبلٹی ہیں. ساس سسر بہت اچھے ہیں، آپ کا بہت خیال کرتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، تو پھر تو آپ ان کے لیے بہت کچھ کریں، جو دل ہے کریں، ان کے لیے پکائیں، ان کو کھلائیں. لیکن خود کو پھر بھی نہ بھولیں، خود کو وقت دیں، خود کو ٹائم دیں. بہت سارا وقت جو ہے نا ہم ان چیزوں کے پیچھے ضائع کر دیتے ہیں، پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے بچوں کو تو ہم نے وقت ہی نہیں دیا. اور پھر ہم ایک وقت میں بچے بڑے جوان ہو جاتے ہیں اور پھر بچے ہمیں وقت نہیں دیتے اور کہتے ہیں مما جب ہمیں وقت کی ضرورت تھی، آپ کے پیار کی ضرورت تھی، اس ٹائم تو آپ سب کو خوش کرنے میں لگی ہوئی تھیں. اب آج آپ ایک منجے پہ ایک کونے میں بیٹھ گئی ہیں پیروں کا درد پکڑ کے، نہ آپ ہمارے ساتھ گھوم سکتی ہیں، نہ ہمارے ساتھ پھر سکتی ہیں، نہ باتیں کرتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ویلیو ماں باپ کی بھی ختم ہوتی ہے. بچوں کا خیال کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو محبت دیں تاکہ کل کو وہ آپ کو محبت دیں. ابھی آپ جوان ہیں، ان کے ساتھ گھوم سکتی ہیں، پھر سکتی ہیں. بعد میں آپ گھٹنوں کے درد لے کے بیٹھ جائیں گے اور بچوں کا وقت بھی ضائع ہو چکا ہوگا اور آپ کا بھی. سو امید کرتی ہوں ولاگ اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.